پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے، یعنی اب بنو اسرائیل کو قتل نہیں کریں گے، جیسے یوں کہا جائے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، اسی طرح کی بات ہے یہ. اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، یعنی کسی لڑائی جنگ وغیرہ کے موقع پر ان کو مار پیٹ کے ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. تو تم سب نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ بات، اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم نے یہ بات مانی تھی کہ ہمارے اوپر ہمارے اپنی امت کے لوگوں کے یہ حقوق ہیں کہ انہیں قتل نہیں کرنا اور ان کو گھر بے گھر نہیں کرنا. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو تھے، جو اسلام سے قبل مشرک تھے، مدینہ کے لوگ شرک پر تھے، ان کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرے خزرج. ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی، اور ان میں سے ان کی جنگوں میں سے ایک مشہور جنگ ہے جنگ بواس، جو نبوت سے 5 سال پہلے ہی ہوئی تھی، اور اس میں بے شمار خون بہایا گیا تھا اور بہت مشکل ہوئی. اسی طرح مدینہ میں یہود کے بھی 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، وہ بھی لڑتے تھے، یہ بھی لڑتے تھے. چین اس زمانے میں بھی لوگوں کو آپس میں نہیں تھا، چاہے آبادی کم ہی تھی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ بنو قریظہ نے اوس کو اپنا حلیف بنا لیا، اور دوسرے 2 قبائل نے خزرج کو اپنا حلیف کا مطلب ان کے الائے بن گئے. ٹھیک ہے. اب جب اوس اور خزرج لڑتے تو ادھر سے بنو قریظہ اور قینقاع اور نذیر آپس میں آمنے سامنے ہو جاتے، وہ بھی لڑتے، کیونکہ اوس کا ساتھ دیتے بنو قریظہ اور دوسرے 2 دوسروں کا ساتھ دیتے. ان کی لڑائی ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ بھی لڑ رہے ہیں، اور یہ کس سے لڑ رہے؟ مسلمان کو مار رہے ہیں. اس زمانے کے مسلمان یہی تھے. اب ہوا یہ کہ نہ صرف یہ کہ خون بہاتے، بلکہ ان کو قتل کر کے ان کے گھروں کو لوٹ لیتے، انہیں جلا وطن کر دیتے. حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا بالکل حرام تھا، منع تھا. لیکن دوسری طرف کیا کرتے، وہی یہود جب قیدی ہو جاتے تو فدیہ اکٹھا کر کے ان کو چھڑا کے بھی لاتے. یہ بھی تورات کا حکم تھا. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق پک اینڈ چوز کیا، کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنے نفسوں کو، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے، حالانکہ وہ دوسروں کو کر رہے تھے، لیکن اپنا آپ کیوں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی آپس میں محبت، اتحاد اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. They are just one body. کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم نیند نہ آنے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. تو بہرحال اب یہ ہوا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، جس کی بات ابھی میں نے پہلے کی. تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو. یعنی اپنوں کے خلاف جو دوسرے حلیف قبیلے ہیں ان کی مدد میں چلے جاتے ہو تم، اپنے یعنی یہود کو چھوڑ کے مشرکین کا ساتھ دیتے ہو تم. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پہ حرام تھا، اول تو نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ تم کیا کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کتاب سے مراد یہاں تورات ہے. تورات کا ایک حکم کیا تھا؟ اپنوں کو قتل نہ کرو اور گھروں سے نہیں نکالو. اس حکم کو وہ مانتے نہیں تھے. دوسرا حکم کیا تھا کہ اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کے قبضے میں چلا جائے تو فدیہ دے کے سب اس کو مل کے چھڑا لو. اس حکم پہ عمل کرتے تھے. فرمایا کہ کتاب کے بعض حصوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے
کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو. استغفر اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مکمل اطاعت مطلوب ہے، مکمل اطاعت. ہم دین کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، رسولوں میں بھی تفریق نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم مانتے اس کو نہیں مانتے. یہ ہماری چوائس نہیں ہے. جو کہہ دیا گیا ہے سر تسلیم خم، سمعنا و اطعنا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہم سارے حکم مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کریں گے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ آیت بہت دعوت فکر دے رہی ہے اور ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے. اور یہود کی رسوائی کی وجہ یہ بنی تھی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب. تو آج مسلمان اگر دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں تو کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں. جو دل کو لگے لے لیتے ہیں، جو نہ لگے چھوڑ دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کیوں کہا گیا، اس کی کیا حکمت ہے. آج آپ دیکھیں حلال حرامی کی بات دیکھ لیں. بہت سے لوگ مثلا گروسری اسٹور جائیں گے، میٹ خریدنے لگیں گے اور وہ سرٹیفکیٹ تک مانگیں گے کہ کہاں ہے آپ کی سرٹیفکیشن کیا ہے، اور بیک گراؤنڈ چیک کریں گے اور وہ سارا کچھ معلوم کریں گے کہ واقعی یہ حلال ہے یا نہیں. لیکن جس پیسے سے وہ گوشت خرید رہے ہوتے ہیں، جو پے چیک تھا ان کا، اس کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یعنی ایک طرف اتنے فکر مند حلال حرام کے بارے میں اور دوسری طرف سود کے پیسوں سے خرید رہے ہیں اس کو. تو یہ سراسر اسی میں آتا ہے کہ ایک چیز کو لے لینا اور دوسری کو نہیں لے لینا. جو کنوینئنٹ ہے دین کے اس حکم کو لے لینا، جو دل کو نہیں لگتا آنکھیں بند کر لینا اس کی طرف سے. تو یہ رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہاں پر خاص طور پر جو بڑے گناہ ہیں جیسے قتل کرنا اور کسی کو اس کے گھر سے نکال دینا، وہ تو خیر مار پیٹ کے گھر سے نکالتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ معاشرتی سطح پر بعض اوقات خواتین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جھگڑ کر گھر سے ہی نکال دیا جاتا ہے. تو یہ کسی انسان کو اپروٹ کرنا، ذلیل کرنا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا. آپ کا کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا، مہذب اختلاف کرے، پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، بھلے کیوں نہ ہو، آپ اس کو برداشت کریں. یعنی اختلاف کے باوجود بھی انسان مل جل کے رہ سکتے ہیں. اللہ نے تو ہر چیز میں ورائٹی بنائی ہے، ہر چیز میں ورائٹی. دو درخت ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، دو پہاڑ ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے، دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں. تو سارے انسان ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر ایک کی سوچ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میری مرضی یا میرے خیال کے مطابق کوئی نہیں میرے ساتھ رہ رہا تو پھر اس کو میرے ساتھ رہنے کا حق ہی نہیں. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے، اختلاف کو بھی برداشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر پسند نہیں، ناگواری کا اظہار کر لیا، بات ختم. لیکن اب اس کے پیچھے پڑ کے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، یہ کسی مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہاں وجہ بتائی گئی کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے کہ لوگ کچھ چیز لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. دنیا کی محبت، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے. یعنی دنیا کی محبت نے، دنیا کے فائدوں نے دراصل ان کو اس بات پہ مجبور کر رکھا ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں اور باقی چھوڑ دیں. جہاں ان کی دنیا کا کوئی نقصان ہونے لگے تو وہاں وہ دین کے بدلے دنیا لے لیں گے، دین چھوڑ دیں گے اور دنیا اختیار کر لیں گے. پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جلد نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام، یا ایمان کی حالت میں شام کرے گا اور کفر کی حالت میں صبح. وہ دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا، دنیا کے فائدے کی خاطر دین بیچ ڈالے، دین کو پیچھے کر دے گا اور دنیا حاصل کرے گا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ لوگ معمولی اور قلیل دنیاوی ساز و سامان کے عوض
اپنے دین کو فروخت کر دیں گے، دین پر کمپرومائز کر جائیں گے. تو ہم سب کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں کہیں کوئی ایسا ایلیمنٹ تو شامل نہیں کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں. اور پھر یہاں دیکھیے وارننگ کتنی سخت ہے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ مدت کے اعتبار سے نہ شدت کے اعتبار سے، پورا پورا عذاب ملے گا اور کہیں سے کوئی بھی مدد دینے کے لیے نہیں آئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور روح القدس جبریل کے ذریعے ان کی تائید کی. تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے، وہی مرض پرانا جو اوپر گزر چکا، تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. اب یہاں بنی اسرائیل کے ایک اور جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل ایک امت تھی، جیسے ہم ایک امت ہے، اور ان کے اندر یہ خرابیاں آ گئی تھیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی. آپ دیکھیے وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ پچھلے سارے رسولوں کو مانتے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ اپنی کتاب کو بھی مانتے تھے، بلکہ پڑھتے تھے، اس کے بڑے بڑے عالم تھے، بڑے دیندار شکلیں تھیں ان کی، لیکن ان اعمال کی وجہ سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. تو بنی اسرائیل کا ایک اور جرم یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں تورات دی اور انہوں نے کیا کیا، اس کو نافذ کرنے کی بجائے اس کو جھٹلایا اور پیغمبروں کو ہی مار ڈالا. تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کون سی کتاب تھی یہ؟ تورات. اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، جیسے یوشع علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام. یہ سارے ان دو کے بیچ میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں یہ سارے پیغمبر آئے. اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی. ایک طرف موسیٰ کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف عیسیٰ کا. موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ پہلے باقاعدہ پیغمبر تھے بنی اسرائیل میں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا اسحاق علیہ السلام، اور وہ نبی تھے، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ان کو کتاب باقاعدہ دی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد آخری جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو ان کے بیچ میں بھی کئی رسول آئے. ٹھیک ہے، تو پہلے اور آخری کا ذکر کر کے بیچ والوں کا سرسری ذکر کر دیا گیا. اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دی، اور روح القدس کے ساتھ. روح القدس کون تھے؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی. اور وہ تائید کیا تھی کہ وہ پنگوڑے میں بات کر رہے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بنی اسرائیل نے مارنا چاہا تو بچا لیا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ جب بھی کبھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تمہارے دلوں کو نہیں لگتی تھی، تمہاری خواہشات غالب آ گئی، تو تم نے تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. پیغمبروں کی تم نے عزت نہ کی، ان کو اپنے سامنے حقیر سمجھا. ایک پیغمبروں کو جھٹلا ہی دیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، ان کو بھی نہیں مانتے، اور ایک گروہ کو قتل کر دیا. حتیٰ کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی تھی. جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری بطور ہدیہ پیش کی گئی جس میں زہر بھرا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو میرے پاس جمع کرو. تو انہیں جمع کیا گیا. آپ نے ان سے فرمایا اگر میں ایک بات پوچھوں تو سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا. بہرحال ایک بہانہ کیا، لیکن مقصد کیا تھا کہ ان سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے. وقالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دل غلافوں میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے، پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. یعنی پیغمبروں کو کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ ان کی خواہشات کے خلاف بات کرتے تھے وہ، اور وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے. اب دیکھیے کہ ایک طرف ہوا ہوتی ہے، ایک طرف ہدا ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہوتی ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم
اپنی خواہش کے مطابق جیتے ہیں یا پھر اللہ کی ہدایت کو اپنی خواہش کے اوپر رکھتے ہیں؟ اوپر کیا پرائرٹی کیا ہے ہماری؟ تو یہاں ان کی پرائرٹی کیا تھی کہ ہدایت کی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں. غلاف یعنی کورڈ ہیں. کس چیز سے کورڈ تھے؟ خواہش کہاں ہوتی ہے؟ دلوں میں. یعنی آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. پیغمبر کی بات، قرآن کی بات دل تک کب نہیں جاتی؟ یہ بتائیے. دل کو کب نہیں لگتی؟ جب دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. پھر انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی مجلس سے بھی، قرآن پڑھنے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، دین کی بات سننے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوتا، کیونکہ دل جو ہے وہ بند ہے. غلف یعنی غلاف چڑھا ہوا، اس پہ بند ہے، کورڈ ہے، اندر کچھ نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت کی علامت ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی. یعنی جس کے دل پہ قرآن نہیں اترتا، جس کے دل کو قرآن نرم نہیں کرتا، جس کا دل قرآن سن کر پڑھ کر نہیں پسیجتا، وہ اندر سے نہیں ٹوٹتا، وہ ایک نیا انسان نہیں بنتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کر رہا. بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پہ اللہ نے لعنت کی، یعنی رحمت سے دور کر دیا. کیوں؟ بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، یعنی بہت تھوڑا ایمان لاتے، ایمان میں کم ہے. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان والے، بہت کم لوگ مانتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ نافرمانی کرنے والے ہیں. تو ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں، اور ایک یہ کہ کتنے تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. اب یہاں پر ان کے پاس ایک کتاب آ گئی. یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید آ گیا. قرآن مجید کیا کر رہا ہے؟ مصدقن، تصدیق کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے. لما معہم، جو ان کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ تورات. یعنی قرآن میں وہی مضامین ہیں جو تورات میں تھے، اور یہ تورات پڑھتے تھے، ان کو پتا ہے یہ تو وہی چیزیں ہیں، یہ تو فوراً پہچان لیتے، لیکن انہوں نے پہچاننا ہی نہیں چاہا، جاننا ہی نہیں چاہا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یعنی پیغمبر کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے مشرکین کو، اوس اور خزرج کو، کہ ایک پیغمبر آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے. اور وہ انتظار میں تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید بنی اسرائیل میں سے ہی آئے. بس جب ان کے پاس وہ آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے جسے وہ پہچان گئے، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ پہچانا کہ نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے؟ بظاہر یہ بہانہ تھا، حالانکہ اپنی قوم میں سے آنے والوں کا بھی انہوں نے کیا حال کیا، ان کا بھی انکار کیا اور ان کو بھی قتل کیا. کس بنا پر؟ کہ ہماری خواہشات کی تکمیل سے یہ کیوں روکتے ہیں ہمیں. بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. فلعنت اللہ علی الکافرین. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بغض اور عناد کی اصل وجہ کیا تھی، کہ نبی ان کی قوم میں سے کیوں نہیں آیا، اس قوم میں کیوں پیدا ہوا جو ان پڑھ، اجڑ اور اپنے سے جن کو حقیر سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ اپنے کاموں کی حکمتیں خوب جانتا ہے.
اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے، تو کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے، یعنی ایسی ضد کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کا انکار کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور ضد کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، یعنی ان کو اللہ کے فیصلے پر اصل ناراضگی تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب کسی انسان کے اندر اس درجے کی ڈٹائی بڑھ جائے کہ اس کو اللہ کی بات سے اعتراض ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں فرمایا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنی ذرا روزمرہ زندگی میں جو وائے کرتے رہتے ہیں نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وائی می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے، یہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل درست نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا چاہیے۔ عبادت کا مطلب بھی الخضوع والتذلل، جھکنا ہے، اس کے فیصلوں کے آگے بھی جھکنا، فزیکلی بھی اس کے آگے جھکنا، اپنے دل دماغ کے ساتھ اس کے آگے جھکنا۔ اور انسان کس کے آگے جھکتا ہے؟ جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور جہاں کسی کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنے لگے، اپنی عقل کو بڑا سمجھنے لگے، تو پھر وہ دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، امپورٹنس نہیں دیتا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، اسی لیے ان کو مغضوب علیہم کہتے ہیں۔ اور انکار کرنے والوں کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے ہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انکار کرنے کی وجہ نسلی تعصب تھا، حسد تھا کہ آخری نبی ان میں کیوں نہیں آیا، کیونکہ ایک بہت بڑا آنر تھا نا آخری نبی کا آنا۔ تو ان کے اس حسد کے نتیجے میں پھر ان پہ غضب ٹوٹا، اور پھر بچڑے کی جو عبادت کی اور اس کے بعد جو ان کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اسی طرح تورات میں تحریف، پھر اسی طرح رسولوں کا قتل، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جھٹلایا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ وہو الحق مصدقا لما معہم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ کہتے ہیں ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، وہ کیا ہے؟ تورات۔ اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں، انجیل کا بھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو بھی نہیں مانتے، اور قرآن کا بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ فرمایا حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن حق ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ کہہ دیجئے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی اگر تمہارے انکار کی یہ وجہ ویلڈ ہے، کون سی وجہ؟ کہ ہمارے پاس اگر پیغمبر آتا تو ہم ضرور مانتے، تو جو تمہارے پاس آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس حجت کا ابطال کرے۔ ابطال ہوتا ہے اس کو باطل قرار دینے، کہ تمہارا یہ بہانہ بھی بالکل غلط ہے کہ اگر ہماری نسل میں پیغمبر آتا اور یہ قرآن ہم پر نازل کیا جاتا تو ہم ضرور اس کو مان لیتے، تو پچھلے پیغمبروں کا انکار کیوں کیا؟ تو یہود کے اپنی کتاب پر ایمان کے دعوے کی بھی تردید کی جا رہی ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان درست نہیں، کیونکہ اگر تورات پر تمہارا ایمان درست ہوتا تو پھر تم انبیاء کو قتل نہ کرتے، اور تورات میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار نہ کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایمان درست ہونا تو ہی انسان کے عمل درست ہو سکتے۔ جہاں ایمان میں کمزوری ہو، جہاں ایمان میں خرابی ہو، نقص ہو، تو عمل میں نقص لازم آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان کا پوری طرح جائزہ لینا چاہیے، اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ایمان ہے کیا، اور پھر جس رب پر ہم ایمان لائیں اس کو بھی پہچاننا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں نا،
ان کا مطالعہ ضرور کریں، ان کو جانیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، اس کے نام ہیں، وہ کون ہے. دیکھیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو پہچانتے نہیں ہیں. بعض لوگ ناموں کو رٹ لیتے ہیں لیکن ترجمہ تک نہیں جانتے کہ کیا رہے. تو اس کی گہرائی میں جانا بھی ضروری ہے کہ کون ہے ہمارا رب. جتنی پہچان زیادہ ہوگی نا اتنے اس کے اچھی اچھی صفات سامنے آئیں گی، اور جب اس کی اچھی اچھی صفات سامنے آئیں گی نا تو اتنی محبت زیادہ ہوگی. دیکھیں نا کچھ لوگوں سے تو آپ اس لیے محبت کرتے کہ وہ آپ کے خاندان میں سے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں تو قدرتی ایک محبت ہوتی، خون کی کشش ہوتی ہے. لیکن اس خاندان سے باہر آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یا آپ دین کی وجہ سے کرتے ہیں، یا کسی کے حسن کی یا اداکاری کی وجہ سے کرتے ہیں، یا کسی کے اچھا پلیئر ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. ایکٹر سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ ایکٹنگ کی وجہ سے یا ان کے حسن کی وجہ سے. کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو جو لوگ ہمارے رشتے دار نہیں ہوتے یا ہمارے مثلا دین میں نہیں ہوتے اور پھر اس سے باہر، تو کچھ ان کی خصوصیات اور ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے. اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے کبھی کبھی نا جب نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں سوچتی ہوں کہ ایک پورا حصہ ہوتا ہے نا نیوز میں جس میں ایکٹرز کے بارے میں ضرور اطلاعات ہوتی ہیں. تو مجھے کبھی اس سے انٹرسٹ نہیں رہا کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کا افیئر ہو گیا، اس کا فلانا ہو گیا، اس کا فلانا ہو گیا، یہ جی گیا، یہ اس کو یہ مشکل لاحق ہو گئی، تو وہ وہاں جا رہا ہے، وہ وہاں. تو میں کہتی کہ کوئی خبریں ہیں، ان کو خبر کیسے کہہ سکتے. لیکن ظاہر ہے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے. اسٹار کہتے ہیں، زمین پہ بھی نہیں رکھتے، آسمان پہ رکھتے ہیں. ان کے لیے بڑی خبر ہے نا، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لباس ایک ایک چیز، کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. ان کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان مثالوں سے بات جو سمجھانا میری مقصود ہے وہ یہ کہ کسی سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اس کو جانتے نہیں، اور محبت باقی نہیں رہتی جب تک ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اسی لیے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اور فالو کس کو کر سکتے ہیں؟ جو نظر آ رہا ہو، جس کو ہم دیکھتے ہوں، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی اتنی کامل محبت نہیں ہے. جتنا اس کو جانیں گے پہچانیں گے اس کی صفات کے ذریعے اتنی پھر زیادہ محبت ہوگی. اور وہ ایسی محبت ہے کہ پھر انسان اس محبت کی خاطر کچھ بھی قربان کر سکتا ہے، کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے. وہ محبت کیسی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ٹس سے مس نہ ہو، نہ کوئی چیز اختیار کرے اور نہ کوئی چیز چھوڑنے کو راضی ہو، بس خالی زبانی محبت کے دعوے. تو اس لیے ایمان جو ہے، جب اللہ پر ایمان آتا ہے اور پھر اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آتا ہے، کیونکہ ہمیشہ محبت کے ساتھ خوف بھی ہوگا. یاد رکھیے محبت اکیلی نہیں ہوتی، جہاں محبت ہوگی وہاں خوف ہوگا. اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہماری عبادت ہے نا، اس کے بھی جو معنی آپ کو بتائے گئے تھے، اس میں محبت بھی ہے اور اس میں خوف بھی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ورک کریں، اور ایمان ہی انسان کو پھر استقامت دیتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے گا. ایمان ہی اللہ کا فرما بردار بناتا ہے ہمیں، ایمان ہی انسان کو اخلاص عطا کرتا ہے. ایمان کے ذریعے انسان نافرمانیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے. یعنی اس کو چھوٹا سا گناہ بھی بڑا بھاری لگتا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے اندر سے نکل جانی چاہیے عادت. اور جو منافق ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے لیتے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور یوں اڑا دیا، اس کو بات ہی نہ ہو.